السلام علیکم دوستوں، میرا نام حماد ہے اینڈ آئی ایم اے فاؤنڈر اینڈ سی آف کی انجینئرنگ۔ آج کی جو ٹیکنیکل ویڈیو ہے اس کے اندر ہم انالیسس کریں گے کہ یہ آخر کے الیکٹرک نے 2005 سے لے کے اب تک کیا اچیو کیا۔ آج ہم یہ بھی انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بجلی کے بل ہیں روز بروز بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں، اور تیسری ہم جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوئے ہیں اور کیپیسٹی پیمنٹس کیا چیز ہوتی ہیں۔ تو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اس قسم کی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کے پہلے سیکشن کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کے الیکٹرک نے سن 2005 میں جب ٹیک اوور کیا تھا اس وقت سے لے کے اب تک انہوں نے کیا کیا اچیو کر لیا۔ تو سب سے پہلے تو تھوڑی بیک ہسٹری میں چلتے ہیں کہ الیکٹرک بیسیکلی پہلے کے ای ایس سی ہوا کرتی تھی، اور یہ اس سے پہلے بھی کسی اور نام سے چلتی تھی، اور اس کو تقریباً 107 سال ہو چکے ہیں اس کو بنے ہوئے۔ مگر کراچی کا جو سلسلہ ہے وہ یوں ہوا کہ تقریباً جس وقت درمیان میں پاکستان بنا تو اس کے بعد 1947 کے اندر بہت سارے لوگ یہاں پر آ گئے، اور اس کے علاوہ پھر جب 71 میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ یہاں پر آئے اور یہاں سے لوگ واپس چلے گئے۔ 80s کے دور کے اندر جو ہے افغانستان کی وار چل پڑی، اور اس کے اندر بہت سارے افغانی بھی کراچی آ گئے، اور یہاں سے کون آیا کون گیا، تو ان سب جو آنے جانے والے لوگ تھے ان کا ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے کراچی کی جو پاپولیشن گروتھ ہوئی ہے وہ بہت عجیب و غریب انداز میں ہوئی۔ یعنی کہ اگر کہ الیکٹرک کے اس وقت کے لوگوں نے 5 افراد کے لیے ایک کیپیسٹی تیار کی تھی، تو وہاں پر ورٹیکل گروتھ ہو گئی اور ایک بلڈنگ کھڑی ہو گئی جہاں پہ اب 80 افراد رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی اور بڑی ڈسٹربنگلی آگے کی طرف بڑھی۔ الیکٹرک کے افراد کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک ہی علاقے کے اوپر بار بار کام کرنا پڑتا ہے، کہ کبھی وہاں پر تاروں کی کیپیسٹی بڑھانی پڑتی ہے، کبھی جو ہے ٹرانسفارمر چینج کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو کراچی کا جو ساتھ والا ساتھ کے علاقے ہیں وہاں پر ورٹیکل گروتھ نہیں ہوئی بلکہ مشروم گروتھ ہوئی۔ ورٹیکل گروتھ کا مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہیں اس کو ورٹیکل گروتھ کہتے ہیں، اور مشروم گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہاریزونٹل، مطلب کچی آبادیاں وغیرہ بننا شروع ہو گئیں۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہے انڈر گراؤنڈ کیبل آپ بچھا نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پر انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے۔ جیسے کہ اسلام آباد ہے وہ ایک پلانڈ سٹی ہے، اس وجہ سے وہاں کی ساری کیبلنگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوئی ہے۔ الیکٹرک کا افراد کا کہنا ہے کہ ہم نے انفراسٹرکچر کے اوپر $3.3 خرچ کیے ہیں، جو کہ 2005 سے خرچ کیے ہیں، اور ان علاقوں میں بھی بجلی پہنچائی ہے جہاں پر پولیس بھی نہیں جاتی تھی۔ جس وقت انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت پورے کراچی کے اندر جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ تقریباً 6.6% تھی، یعنی کہ مطلب اتنے لوگوں کو صرف بجلی ملتی تھی، اور باقی علاقوں کے اندر پورے کراچی میں لوڈ شیڈنگ تھی، اور یہ بھی جو 6.6% تھی یہ بھی وہ والے تھے جو کہ ہاسپٹلز تھے، یونیورسٹی تھی، وہاں پر لوڈ شیڈنگ فری تھی۔ اس کے بعد انفراسٹرکچر کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو اب پورے کراچی میں 75% لوڈ شیڈنگ فری ہو چکا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو باقی 25% ایریا ہے اس کے اندر جو ہے لوڈ شیڈنگ کیوں ختم نہیں ہو کے دے رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرک نے ان پورے کراچی کو 30 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، جن میں سے 18 جو ہیں وہ علاقے ہیں جہاں سے ان کو اچھی پیمنٹ آتی ہے، جبکہ 12 علاقے ایسے ہیں جہاں سے اچھی پیمنٹ نہیں آتی۔ یہ وہ کچی آبادیاں ہیں یا کوئی غریب علاقے ہیں یا وہ ایسے پسماندہ علاقے ہیں جہاں سے ریکوری پاسیبل نہیں ہے۔ تو یہ الیکٹرک کے سروس کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ان علاقوں میں بھی بجلی پرووائڈ کریں گے۔ اب اس کے چکر میں ان لوگوں نے یہ کرتے یہ ہے کہ جن علاقوں سے اچھی پیمنٹ آ رہی ہوتی ہیں وہاں سے وہ لے لیتے ہیں زیادہ پیسے، اور پھر جن علاقوں سے ریکوری نہیں ہو رہی ہوتی ان علاقوں میں یہ بجلی پرووائڈ کرتے ہیں۔
جب کہ الیکٹرک سے اس بارے میں بات کی جاتی ہے کہ آپ کمپٹیشن کو کیوں نہیں آنے دیتے، تو اس کی ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ سوشل ڈیوائیڈ پیدا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہ الیکٹرک ہے یہ بیسیکلی ایک ریگولیٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہ نیپرا سے اپروول لینے کے بعد ہی کوئی کام کرتی ہے، اپنے حساب سے کوئی کام نہیں کرتی۔ تو جب وہ علاقے جہاں پر سے ریکوری نہیں ہو رہی ہے وہاں پر بھی یہ لوگ الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نیا کوئی ان کا کمپٹیشن آئے گا یہاں پر، تو وہ ڈیفینیٹلی آنے کے بعد جو ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے اسی کو بڑھانے کے لیے نئے پاور پلانٹ لگائے گا، جبکہ وہ انفراسٹرکچر کے اوپر کام نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی کراچی کے اندر کے الیکٹرک 30,000 کلومیٹر کی لائنز انہی کی بچھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ہی خرچہ کر کے اس پہ کی ہوئی ہیں۔ اب اگر کوئی نیا کمپٹیشن آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نیا پاور پلانٹ لگائے گا جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ فرض کر لیں کہ وہ پرانا انفراسٹرکچر کے اوپر آئے گا، اور انفراسٹرکچر میں وہ ان علاقوں میں جب جائے گا جہاں سے ریکوری نہیں ہے، تو ان کو وہاں پہ بچت ہونی کوئی نہیں۔ تو ڈیفینیٹلی نیا جو پاور پلانٹ والا بندہ آئے گا وہ ان علاقوں میں جا کے اپنے کام کرے گا جہاں سے اس کو اچھے پیسے ملیں گے۔ تو جس کی وجہ سے ہر بندہ جب اچھے علاقوں کی طرف بھاگے گا تو کم علاقوں کے پہ کام ہو نہیں سکے گا، تو جس کی وجہ سے ایک سوشل ڈیوائڈ جنریٹ ہو جائے گا۔ کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ ہم نے تقریباً 1057 میگا واٹ سے 2005 سے اب تک ایڈ کر لیے ہیں، جبکہ نیا پروجیکٹ ہمارا 900 میگا واٹ کا وہ بھی ہم ایڈ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ سے 1400 میگا واٹ بھی آ رہی ہے۔ تو ہمارے پاس بجلی کی کیپیسٹی تو موجود ہے، صرف جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے انفراسٹرکچر کا۔ تو جو نیا کیپیسٹی والا کوئی مطلب جن سیٹ وغیرہ آئے گا، کوئی ان کا کمپٹیشن آئے گا، تو وہ بیسیکلی انفراسٹرکچر پہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، اس کا تو جنریشن پہ ہوگا، جبکہ جنریشن تو آلریڈی یہاں پہ ہمارے پاس پوری ہو چکی ہوئی ہے۔ اب ہم اپنے ویڈیو کے دوسرے پورشن کی طرف آتے ہیں کہ یہ آئی پی پیز کون ہیں، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوئے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو بجلی کے بل ہیں روز کی بنیاد پہ بڑھ کیوں رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 1994 کے اندر بیسیکلی جس وقت پاکستان میں الیکٹریسٹی کا اچھا خاصا کرائسس آیا ہوا تھا، اس کرائسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کچھ معاہدے کیے۔ تو چونکہ اس وقت پاکستان کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے اور پاکستان کی مجبوری بھی بنی ہوئی تھی، تو اس وقت تقریباً کوئی 16 آئی پی پیز کے ساتھ، یعنی آئی پی پیز کا مطلب ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، ان کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے۔ ان معاہدوں میں سلسلہ یہ تھا کہ وہ لوگ آنا نہیں چاہ رہے تھے، تو اس وجہ سے ان سے جو معاہدے کیے گئے وہ کیے گئے یو ایس ڈالر کے اندر، تاکہ وہ ان کا کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے محلے کے اندر کوئی کریانے کی دکان نہیں ہے اور آپ کو بہت دور جا کے اپنے لیے سودا سلف لانا پڑتا ہے، تو آپ نے محلہ کمیٹی آپس میں بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 3 لاکھ روپے تک کا سامان جو ہے ہم کسی دکان سے خرید سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہیں باہر کا ایک بندہ پکڑا جس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کی ڈیمانڈ اگر 3 لاکھ روپے مہینے کی ہے تو میں آپ کے محلے میں دکان لگا لیتا ہوں، لیکن چونکہ میرے پاس امپورٹڈ آئٹم بھی ہوتے ہیں، میرے پاس اپنے خرچے بھی ہیں، تو آپ مجھے 5 لاکھ کے حساب سے آپ پیمنٹ کریں، اور ساتھ میں چونکہ میں آپ کے محلے کا نہیں ہوں لہٰذا میں لوکل کرنسی میں نہیں لوں گا بلکہ میں یو ایس ڈالر کے اندر پیمنٹ لوں گا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی شرط لگا دی کہ معاہدہ آپ ہم سے کم از کم 20 سال کا کریں۔ اب چونکہ 1994 کے اندر انرجی کرائسس بہت پیک پر تھا اور مجبوری بنی ہوئی تھی، تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی ان میں اس نے 16 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کر لیے اسی طریقے سے۔ اب یہ جو علیحدہ ایکسٹرا جو کیپیسٹی پیمنٹ تھی بیسیکلی وہ بجلی، اب جو آئی پی پیز ہوتے ہیں وہ بجلی اس طریقے سے کماتے ہیں کہ ایک جو بجلی انہوں نے بیچی اور اس کے اوپر سے انہوں نے چارجز لیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک علیحدہ سے کیپیسٹی بنا کر رکھ لی کہ کبھی اگر ضرورت پڑے گی تو آپ جو ہے اس کو بیچ کے آپ اس سے مطلب پیسے کما سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ خرچ نہیں کریں گے تو ہم اس کی کیپیسٹی پیمنٹ لیں گے۔ یہ اس لیے کی گئی اس وقت جو اس کا پہ خرچہ آیا تھا ان 16 آئی پی پیز کے اوپر، اور تقریباً 60 ارب کی اس کی لاگت آئی تھی۔ لیکن اس وقت حیرانگی کی بات ہے کہ یہی معاہدے سیم ریپیٹیشن کے ساتھ
مشرف حکومت کے اندر بھی ہوتے رہے، پیپلز پارٹی کی حکومت میں دوبارہ ہوتے رہے، نواز شریف کی حکومت کے اندر بھی ہوتے رہے، اور اب اس وقت پاکستان کے اندر 90 کے قریب IPPs ہیں جو کہ اسی طریقے کے معاہدے کو ریپیٹڈلی کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے انڈسٹری تو لگی نہیں، ٹرانسمیشن سسٹم ہمارے پاس ہے نہیں، انفراسٹرکچر ہمارے پاس بنا نہیں، تو جس کی وجہ سے یہ جو ایکسٹرا کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو کہ 2013 میں تقریباً 200 بلین روپیز کے لگ بھگ تھی، آج 2000 بلین روپیز کے اوپر پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو دفاعی بجٹ ہے وہ بھی اس سے کم ہے، اور جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے وہ اس کا چوتھائی حصہ ہے۔ اور سب سے مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کو انکم ٹیکس زیرو کر دیا گیا تھا، ایگزیمپٹڈ کر دیا گیا تھا، تو جہاں سے ان کی صحیح لاٹری لگی ہوئی تھی کہ انکم ٹیکس تو انہوں نے دینا کوئی نہیں ہے۔ 1994 کے اندر $US تھا 30 روپے کا، جبکہ آج کل اوپن مارکیٹ میں 330 کا $US ہوا پڑا ہے۔ ان IPPs کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پاور پلانٹ بھی لگائے گئے ہیں جس کی فیزیبلٹی نہیں بنتی تھی، جیسے کہ نیپرا نے ابھی یہ کہا کہ مجھے ساری بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ جو ساہیوال کا کول پاور پلانٹ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو کول استعمال ہو رہی ہے، کوئلہ استعمال ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی لوکل نہیں ہے بلکہ یہ امپورٹڈ ہے، یعنی کہ کوئلہ آتا ہے کراچی پورٹ پہ، وہاں سے یہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے مال گاڑی یعنی کہ ٹرین کے ذریعے، اس کے بعد یہ یہاں ساہیوال پہ آتا ہے اور یہاں پہ بجلی بنتی ہے جو کہ بہت مہنگی بجلی بنتی ہے۔ تو اور اس وقت جو ہے پاکستان میں جو ہمارے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ تقریباً ہے 41,000 میگا واٹ، جبکہ ہمارا استعمال ہے 28,000 میگا واٹ۔ تو یہ جو 12-13 ہزار میگا واٹ ہے یہ بیسیکلی کیپیسٹی پیمنٹ کے طور پہ ہے کہ جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے، اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو استعمال نہیں کرتے وہ بھی تقریباً اس وقت 2000 بلین روپیز ہے جو کہ ہمیں ان کو دینے ہی دینے ہیں۔ اب IMF یہ بالکل ٹیکنیکلی طور پہ یہ کہتا ہے کہ آپ سبسڈیز ختم کر دیں، جو کمرشل صارفین ہیں ان سے تو ایکچوئل پیمنٹ لی جا رہی ہے، لیکن جو گھریلو صارفین ہیں ان کو سبسڈی دی جا رہی تھی، اب وہ سبسڈی گریجولی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر جتنے بھی بجلی کے بل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹرا ہیں، تو وہ ایکسٹرا اس لیے ہیں کیونکہ ایک تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہمارے بالکل ہی وسوں بار ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ ہم جو ہے اس کی سبسڈیز ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ایکچول پہ جب آ رہے ہیں تو پورا پاکستان میں ایک یہ احتجاج کی سی کیفیت بن چکی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کا نتیجہ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ جو IPPs ہیں ان کو جو ہے $US میں جو پیمنٹ ہم کر رہے ہیں یا تو ہم وہ ختم کیا کریں، اگر نہیں تو کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آ کے آگے انڈسٹری کے اوپر کام کرنا شروع کرے۔ انڈسٹری جتنی زیادہ لگنا شروع ہو جائے گی اتنا ہی زیادہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہماری کمائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ کیپیسٹی جو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے وہ استعمال ہونا شروع ہو جائے گی، بجلی بننا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد آگے انڈسٹری کی وجہ سے جو ٹیکسز آئیں گے اس سے یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے یہ ریکور ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اس قسم کی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔